اکٹھا کیا جائے دوبارہ، کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں، برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے۔ 23 دسمبر کو کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ منگل کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی، تو اس موقع پر ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو یہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسیز بیرون ملک ہیں، ان تمام ایمبیسیز کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی دھرنے دے کر بیٹھیں گے، جیسا کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں دھرنے دے کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا سلسلہ تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا۔ عمران خان صاحب نے جب حکم دیا تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نکلے اور انہوں نے اسلام آباد میں ہی شہریوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ یہ اب سہیل آفریدی صاحب کا اکیلے کا کام نہیں ہے، اب یہ پوری پولیٹیکل پارٹی میں نوجوانوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ جیسے بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے ذمہ داری لی تھی، ایسے پاکستان میں نوجوانوں کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ عہدوں شہدوں کو بھول کر، بڑی بڑی پوزیشنز کو بھول کر، وزارتوں اور مشارتوں کو بھول کر، نوجوانوں کو اپنے اپنے گلی محلے، اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ہر طرف یہ پیغام لے کر جانا پڑے گا اور پوری ایک موومنٹ بنانی پڑے گی۔ یہ سردیوں کے 1.5 مہینہ ان کے پاس ہے، یعنی دسمبر کے ابھی 10 دن باقی ہیں، اس کے بعد جنوری اور فروری کے 10-15 دن باقی ہیں، اس کے بعد ہی کوئی تحریک چلے گی تو چلے گی۔ کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ موسم بہار کی آمد تک اتنی سردی کے اندر نارملی تحریکیں پاکستان میں نہیں چلتی، لہذا یہ وہ ٹائم ہے جب تحریک کا مومنٹم بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان 40-50 دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو 50-60 دن کا ٹائم ہے، لگ بھگ 2 مہینے ہیں، 1.5-2 مہینے۔ تو ان 1.5-2 مہینوں میں 50 سے 60 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ سارا مومنٹم بنانا پڑے گا۔ سہیل آفریدی گئے، جا کے لوگوں کے اندر گھل مل گئے، باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو لوگ آتے رہتے ہیں، حکمران آتے ہیں لیکن اپنے پروٹوکولز کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں ایسے کوئی نہیں ملتا۔ تو یہ کانفیڈنس آپ کو تب آتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے نا، پھر یہ اعتماد آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اس قسم کا اعتماد آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے اوپر یہ فیصلہ تو آ گیا، اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رولا ڈال دیا، پوری دنیا کے اندر رولا ڈال رہا ہے کہ جناب یہ غلط ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔